نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الشمس کل ہم نے اس کی کچھ آیات 10 آیات کل پڑھی تھی، آج باقی آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں ہم نے کل دیکھا کہ اللہ رب العزت نے تقریباً 8 قسمیں کھانے کے بعد اس بات کا بیان کیا ہے کہ کامیاب وہ ہوگا جو اپنا تزکیہ نفس کر لے گا، دنیا میں آلودگی سے پاک ہو کر آئے گا، جس کی روح پاک ہوگی، مصفہ ہوگی، پاکیزہ ہوگی، مطہر ہوگی، وہ جنت میں داخلے کا اہل ہوگا۔ یہ بنیادی شرط ہے، روح کا پاک ہونا، پاکیزہ ہونا، یعنی یہ بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر جنت میں داخلہ بند ہے۔ اور اگر یہ روح پاک اور صاف نہیں ہوگی تو پھر اس کو جہنم میں ڈال کر پاک کیا جائے گا۔ یعنی جہنم جو ہے مسلمانوں کے لیے پاکیزگی کی جگہ ہے، بالکل لانڈری کی طرح، جسے لانڈری میں کپڑوں کو ڈال کے صاف کیا جاتا ہے، تو جہنم از اے پلیس آف پیوریفیکیشن فار دا مسلم، دا پلیس آف پنشمنٹ فار دا نان بلیورز۔ یہ فرق ہے کہ جو کفار ہیں ان کے لیے سزا ہے اور مسلمانوں کے لیے تطہیر ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، صفائی ہے، کیونکہ یہ بنیادی شرط ہے۔ کسی بھی ادارے کے اندر بنیادی شرط کے بغیر آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ دنیا کا قانون بھی یہی ہے، کم از کم جو شرائط ہیں کم از کم وہ پوری کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ کم از کم شرط ہے کہ آپ نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا ہو، نفس جو ہے گناہوں کی آلودگی سے پاک ہو۔ اب اللہ رب العزت قرآن مجید میں بہت ساری کہانیاں ہیں، لیکن کہانی بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا، اسی لیے کہیں بھی سوائے یوسف علیہ السلام کے کہیں بھی کوئی کہانی مکمل بیان نہیں ہوئی۔ اس کہانی کا اتنا حصہ اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں جتنا وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے سبق کے لیے۔ کوئی لیسن دینا مقصود ہوتا ہے، کوئی سبق سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں بھائی 2 گروہوں کا تذکرہ ہوا، ایک وہ جو تزکیہ کرتے ہیں اپنے نفس کا، اور ایک وہ تزکیہ نہیں کرتے۔ تو یہاں دوسرے گروہ کی مثال دی گئی اللہ نے قوم ثمود سے، جنہوں نے اپنا تزکیہ نہیں کیا، اللہ کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، تو ان کا کیا انجام ہوا۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جو اس طرح یہ رویہ اختیار کریں گے ان کا انجام بھی یہی ہوگا، یعنی جس طرح قوم ثمود کا ہوا، جو رویہ اختیار کریں گے لوگ وہی رویہ، تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا۔ کذبت ثمود بطغواہا، جھٹلایا ثمود نے اپنے پیغمبر کو اپنی سرکشی کے باعث۔ تو بنیادی چیز سرکشی ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو متکبر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کسی حق بات کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ تو قوم ثمود کے اندر بھی یہی مرض تھا کہ اپنی سرکشی کے باعث انہوں نے پیغمبر کو جھٹلا دیا۔ ان کے پیغمبر کون تھے؟ کامیاب ہو گئے، آپ کے 10 نمبر۔ تو ان کے پیغمبر تھے حضرت ہود علیہ السلام، قوم عاد کے پیغمبر تھے۔ ان کے پیغمبر تھے صالح علیہ السلام۔ اذ انبعث اشقاہا، پہلے ہم ترجمہ کرتے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا، کہ جب اٹھا ان میں سے ان کا بدبخت، یعنی ان کا جو لیڈر تھا اس کو اللہ نے بدبخت کے نام سے یاد کیا ہے۔ فقال لهم، تو کہا اپنی قوم سے، رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کے بارے میں خبردار رہو، خبردار ڈر کے رہنا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، اور اس کے پانی پینے کی باری، ان دونوں چیزوں کے بارے میں خبردار رہو۔ فکذبوہ، تو انہوں نے پیغمبر کو جھٹلا دیا، فعقروہا، اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ کاٹ ڈالی، نتیجے وہ مر گئی۔ فدمدم علیہم ربہم، تو اللہ نے ان پر آفت بھیجی، اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، بذنبہم، ان کے گناہوں کے سبب سے، فسواہا، تو ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، برابر کر دی، فسوا زمین کے برابر ہو گئے، بچا ہی کچھ نہیں۔ ولا یخاف عقباہا، اور اللہ کو اس پر کوئی بھی خوف نہیں تھا، کوئی بھی غم نہیں تھا، رنج نہیں تھا ان کی اس عاقبت پر، اس کے انجام پر۔ یہ اصل میں آخری آیت جو ہے یہ تورات اور زبور اور انجیل کے اندر جو بیان ہوا نا اس کے جواب میں ہے، یعنی انجیل کے اندر جو تحریفیں ہوتی ہیں قرآن اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ انجیل کے اندر تحریف کیا تھی کہ یہ واقعہ وہاں بھی بیان ہوا
لیکن تحریف یہ تھی کہ اللہ بعض قوموں پر عذاب بھیجتا ہے، پھر اللہ کو رنج ہوتا ہے، پھر اللہ افسوس کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں اس سے بڑا بلند و بالا ہوں، تجھے کوئی رنج نہیں ہوتا، ولا یخاف عقباہا، مجھے کسی بات کا رنج اور خوف نہیں ہوتا۔ یہ انسانوں کے سرشتے ہیں، اللہ کو اس سے کیا ہے؟ تو یہ اس انجیل کے اس تحریف کے جواب میں ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انجیل میں یہ تحریف ہوئی ہے، اس لیے کہتے ہیں پرانی کتابوں کو اگر پڑھا جائے تو قرآن کی روشنی کے اندر پڑھا جائے، تو پھر ان کی سمجھ آئے گی کہاں کہاں پہ تحریف اور تبدیلی ان کے اندر موجود ہے۔ جس طرح وہ مشہور بات ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، قرآن بھی یہی کہتا ہے، انجیل بھی یہی بیان کرتی ہے، لیکن وہاں پہ ایک تحریف یہ ہے کہ 7ویں دن اللہ نے آرام کیا۔ تو اللہ نے اس میں آیت الکرسی میں اس کا جواب دیا، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، کہ اللہ کو یہ تھکاتی نہیں ہے، اللہ کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ پوری آیت الکرسی اس کا جواب ہے کہ اللہ اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ قوم سمود جو ہے یہ قوم عاد کے بعد آئی ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی بہت پہلے کا یہ واقعہ ہے، دونوں قومیں پہلے آئی ہیں اور اسی علاقے میں ہیں، عرب کے اسی علاقے کے اندر یہ آباد تھی۔ قوم عاد بھی بڑی زبردست قوم تھی، اتنی طاقتور تھی کہ کھجور کے درختوں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر ہلا کے پھینک دیتی تھی۔ تو ان کو بھی اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا، پٹک پٹک کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرایا، وہ سارے ہلاک ہو گئے۔ اب قوم سمود نے سمجھا کہ وہ تو بیوقوف لوگ تھے، میدانوں کے اندر آباد ہو گئے، ہم پہاڑوں کے اندر آباد ہو گئے۔ تو پہاڑوں کو تراش تراش کے کاٹ کاٹ کر ابھی بھی یہ آثار موجود ہیں، یعنی سعودیہ سے اگر آپ شام کی طرف جائیں، یمن اور شام کے علاقے کی طرف جائیں تو سعودی بارڈر کے نزدیک ابھی بھی یہ آثار موجود ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے میدان میں جنگ میں تشریف لے جا رہے تھے جی نہیں، ہری پور حویلی کے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ویسے کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں گی، ہاں اس طرح کی کچھ چیزیں ہوں گی جو پہاڑوں کے اندر کاٹ کے بنائی گئی ہوں گی۔ ہاں نہیں، وہ بتا رہی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، ہاں یہ ہیں، یہ ٹیکسلا کی طرف بھی موجود ہیں، حویلیاں اس طرح بھی موجود ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ یہاں پہ تو بدھ مت کے آثار ہیں نا، یہ بدھوں کی بنائی ہوئی ساری چیزیں ہیں۔ تو وہاں جب تبوک کی طرف حضور تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا صحابہ کو یہاں سے تیزی سے گزرو، یہ اللہ کے عذاب کی جگہ ہے، تو اس وادی سے تیزی کے ساتھ گزرو۔ تو وہ آثار موجود ہیں اور بڑے بڑے محلات ہیں، یعنی اس کے اندر پہاڑوں کے اندر۔ تو قوم سمود کا بھی سب سے بڑا گناہ یہی تھی، بت پرستی تھی، شرک تھا۔ تو شرک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو منع کیا، لیکن وہ باز نہ آئے، سوائے چند لوگوں کے جو آپ پر ایمان لائے، باقی ساری قوم نے انکار کر دیا۔ اور یہ ایک لمبا عرصہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کو ایک لمبا عرصہ ہے، آپ ان کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، ہر کوشش کی، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ آخر قوم نے مذاق کے طور پر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ ہماری مطالبہ پورا کر دیں، ہم ایک کرامت آپ دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو کہتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم پھر قسم کھاتے ہو اس بات پر، ایمان لے آؤ گے، مان لو گے؟ جی مان لیں۔ کیا مطالبہ کیا ہے کہ اس پتھر میں سے ایک اونٹنی پیدا ہونی چاہیے، اور اونٹنی بھی پریگننٹ ہو اور آ کر بچہ دے وہ، یعنی یہ شرط رکھی کہ پتھر میں سے ہو اور پریگننٹ اونٹنی ہو اور وہ بچہ پیدا کرے تو ہمارے سامنے نکلے۔ تو صالح علیہ السلام نے نماز پڑھی، اللہ رب العزت سے دعا، نبی تو حریص ہوتے ہیں کہ شاید کسی طرح قوم ایمان لے بچ جائے عذاب سے، لیکن آپ نے فرمایا کہ دیکھو پھر ایک بات یاد رکھنا، اگر پھر بھی تم نہ مانے پھر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر اللہ نے تمہاری ہر شرط پوری کر دی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ انہوں نے کہا جی ضرور ہم تو مانیں گے۔ تو انہوں نے دعا فرمائی، نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا کی، قوم کے سامنے وہ اونٹنی اس پہاڑ سے نکل آئی، اور بڑی زبردست اونٹنی تھی، باقی اونٹنیوں سے بالکل مختلف، اپنی جسامت کے اعتبار سے بھی، قد کاٹ کے اعتبار سے بھی، خوبصورتی کے اعتبار سے بھی۔ تو وہ سارا مطالبہ پورا ہو گیا۔ اب قوم ایک دوسرے کا منہ دیکھے کہ یہ کیا ہوا۔ اس موقع پر چند لوگ ایمان لے آئے، جو نیک روحیں تھیں وہ ایمان لے آئے، لیکن اکثریت نے پھر بھی انکار کر دیا، یہ تو جادو ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، پھر یہی آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے، جی کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں پھر بھی نبی کی شفقت دیکھیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم نے پھر انکار کر دیا، اب تمہیں میں آخری بات کہتا ہوں، اب اس کو چھیڑنا نہ، اس اونٹنی کو تنگ نہ کرنا، یہ آخری حد ہے، تم نے مانا تو نہیں، تو پھر بھی شاید تم اللہ کے عذاب سے بچے رہو، کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، تو یہ پانی پیے گی ایک دن، اور ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے، جس دن یہ پانی پیے گی تمہارے جانور پانی نہیں پئیں گے، باری باری ہوگا۔ اس اونٹنی سارا پانی پی لیتی تھی، یعنی اس چشمے کے اندر جتنا پانی تھا
وہ سارا ہی پانی پی لیتے، چشمہ آزمائش تھی نا، چشمہ خالی ہو جاتا۔ لیکن دوسری طرف فائدہ بھی تھا، وہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ سارا قبیلہ جو ہے وہ سیراب ہو جاتا، تو یہ فائدہ بھی تھا۔ تو لیکن وہ پانی سے تنگ تھے کہ جی یہ تو سارے پانی پی جاتی، اور اس کو حضرت صالح نے منع کیا تھا کہ اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں، تنگ نہیں کرنا، جہاں سے چاہے کھائے، جہاں سے چاہے پانی پیتے، جہاں چاہتی چرتی، جہاں چاہتی وہ چارہ کھاتی، کوئی اس کو چھیڑ نہیں سکتا تھا۔ کچھ عرصہ تو یہ معاملہ چلتا رہا، برداشت کرتے رہے، آخر ان کی برداشت جواب دے گئی، ان کا جی یہ عجیب ہم پہ یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ تو سب نے پھر شیطان جتنے تھے سارے اکٹھے ہوئے کہ چلو ایسا کرتے اس کو قتل ہی کر دیتے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے پھر منع فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، میں نے تمہیں بار بار اس سے منع کیا ہے، اگر تم نے کمر کر پھر لازماً عذاب آ جائے گا، یعنی عذاب تو آنا چاہیے تھا اس نشانی کے بعد بھی، لیکن پھر بھی اللہ نے تمہیں مہلت دے رکھی، اب یہ کام نہ کرنا۔ لیکن پھر بھی بہرحال اکٹھے ہوئے اور ان کے جو شیطان تھے انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ شرمندگی کا اظہار کرتے تو انہوں نے کہا کہ چلو صالح کو بھی قتل کر دو، جان ہی چھڑاؤ، یہ کہ ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ تو 9 آدمی انہوں نے اس کام کے لیے منتخب کیے، اور جب حضرت صالح علیہ السلام گھر کے قریب پہنچے تو اللہ نے فرشتے بھیجے اور وہ بھاگ گئے، اللہ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت کی اور وہ یہ کام نہیں کر سکے۔ اب اس کے بعد جب صبح ہوئی تو قوم ہنستی ہوئی آئی، کر لو جو کریں گے نا، کر لو جو کرنا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ پھر بھی اتنی بدبخت قوم تھی، پھر بھی توبہ نہیں کی، یعنی تاریخ میں صرف یونس علیہ السلام کی قوم ہے جس نے توبہ کی تھی اور اللہ نے آیا ہوا عذاب اٹھا لیا تھا۔ یعنی اللہ اتنا رحیم اور شفیق ہے، عذاب آ چکا تھا، اس کے آثار ظاہر ہو گئے تھے، آئے ہوئے عذاب کو توبہ پہ اللہ نے اٹھا لی۔ اب اس قوم کے حضرت صالح علیہ السلام نے باقاعدہ بتا دیا کہ تمہارے پاس صرف 3 دن باقی ہیں۔ ان کا جی کی ہوئے گا 3 دن سے؟ ان کے 3 دن میں یہ ہوگا، پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، اور دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اس کے بعد مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ لیکن جب عقلوں میں پردہ پڑ جائے، پہلے دن چہرے ان کے زرد ہو گئے، پھر بھی نہیں سمجھے، یعنی اس وقت بھی توبہ کر لیتے، پھر بھی توبہ نہیں کی۔ دوسرے دن چہرے جیسے آپ نے فرمایا تھا، چہرے جو ہے سرخ ہو گئے، پھر بھی توفیق نہیں ہوئی، پھر بھی آپس میں یہی شرارتیں کرتے چلو چلو اس کو ہی قتل کر دو، صالح کو، اور تیسرے دن چہرے واقعتاً سیاہ ہو گئے، تو پھر بھی توفیق نہ ہوئی، تو اللہ پاک نے اپنا عذاب بھیجا، اور چوتھے دن پھر ان پر عذاب آیا، چیخ کا عذاب، یعنی اللہ نے فرشتے کو بھیجا جس نے ایک چیخ ماری، آواز کا عذاب جو بھیجا، اور اپنے گھروں کے اندر پڑے پڑے ان کے دل جو ہے پھٹ گئے، کلیجے پھٹ گئے، اور ان محلات کے اندر ہلاک ہو کر رہ گئے۔ کچھ یعنی مفسرین نے لکھا ہے کہ زلزلہ آیا، اور کچھ نے لکھا کہ چیخ تھا، چیخ کا عذاب تھا۔ زیادہ تر کی رائے یہی ہے کہ چیخ تھی، اور کچھ کی رائے زلزلے کی بھی ہے۔ باہر اپنے وہ محلات جو مکانوں پہاڑوں کے اندر تراش کے بنائے تھے، وہاں پر پڑے پڑے پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ تو یہ اس قوم کا واقعہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، جسے قوم سمود کہا جاتا ہے۔ یہ چونکہ واقعہ بڑا معروف تھا عرب کے اندر، عرب کی تاریخ کا واقعہ تھا، اسی علاقے کا واقعہ تھا، تو یہ لوگ اس بارے میں جانتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت جو ہے ان واقعات کو بیان کرتے ہیں، چونکہ عرب ان سے آگاہ تھے، کیونکہ ان کے ایریے کے، اسی علاقے کے واقعات تھے، تو ان کی تاریخ کا حصہ تھے۔ ان واقعات کو بیان کر کے اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ یہ تم بھی اس سے بچ نہیں سکتے۔ اچھا، یہ قوم کیسے بچی؟ یہ قوم جو ہے عربی قوم کیسے بچی؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی قوم کی، جب تک اللہ کے نبی قوم کے اندر موجود ہو، وہ اس کے لیے امان ہوتا ہے، پروٹیکشن ہوتا ہے، تحفظ کی ضمانت ہوتا ہے۔ اللہ عذاب نہیں بھیجتے، پچھلی قوموں پر بھی جب عذاب بھیجا، پہلے اللہ نے نبی کو وہاں سے نکالا۔ یہاں بھی قوم حضرت صالح علیہ السلام، ان کے ماننے والوں کو حکم ہوا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، اور وہ حضر موت کا ایک علاقہ ہے یمن کی طرف، وہاں پہ ہجرت کر گئے اسی رات میں، اور اگلے دن وہاں پہ عذاب بھیج دیا گیا۔ تو قوم کے اندر جب تک نبی موجود ہوتا ہے تو وہ نبی قوم کے لیے امان ہوتا ہے۔ اور اس امت کے اللہ نے ایک اور احسان کیا، وہ احسان کیا کیا کہ یا تو نبی موجود ہوگا، یا یہ استغفار کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ اگر جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تو اس قوم پر اللہ عذاب نہیں بھیجے، یعنی وہ برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، پچھلی امتوں پر جن کی وجہ سے عذاب آئے تھے، وہ برائیاں ساری کی ساری اجتماعی طور پر ہمارے اندر مختلف گروہوں کے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ عذاب کیوں نہیں بھیجتے؟ وہ عذاب
اس برکت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس استغفار کی برکت سے جو آپ نے فرمائی تھی. یعنی ہماری استغفار سے نہیں کوئی معاملہ بچا ہوا. یہ میں نے سورہ نصر کے اندر بھی بیان کیا تھا. ہماری استغفار سے نہیں بچا ہوا معاملہ، اصل معاملہ بچا ہوا کہ حضور جو استغفار اس امت کے لیے کر گئے تھے تو اس کی برکت سے، اور آپ نے دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ میری امت جو ہے یہ آسمانی عذاب سے ہلاک نہ ہو. اس دعا کی برکت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس استغفار کی برکت سے یہ امت اس سے محفوظ ہے. بہرحال استغفار جو ہے یہ بڑی ہی کامیاب چیز ہے، بڑی ہی مارکے کی چیز ہے، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے تو ہمیں اس پر کاربند رہنا چاہیے. تو اس لیے یعنی اس کی برکت سے یہ قوم بچی ہوئی ہے. بہرحال لیکن آخرت کے اندر تو معاملہ واضح ہونا ہی ہے، صاف ہونا ہی ہے. تو اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے اور اس کی حفاظت فرمائے. تو قوم اس صورت کے اندر قوم سمود یعنی صالح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے واقعہ بیان فرمایا، اور پہلے 8 قسمیں کھانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم نہیں بچ سکی، جو بھی اپنے نفس کو آلودہ کرے گا وہ بھی یقیناً یعنی 8 قسموں سے کم کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یقیناً وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گا. تو اللہ پاک ہم سب کی اس کی حفاظت فرمائے.